إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج کی مجلس امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے، لہٰذا ان سے توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ذکر ان امام کا ہے کہ جو سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت اور رونق ہے. خود جب امام علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ مولا کس قدر سجدے فرمائیں گے اور کس قدر عبادت فرمائیں گے، تو اس وقت امام نے فرمایا کہ ذرا وہ صحیفہ تو لانا کہ جس میں میرے جد علی بن ابی طالب کی عبادت کا ذکر ہے. اور پھر جب وہ صحیفہ لایا گیا اور لوگوں نے دیکھا تو امام نے فرمایا کہ کہاں علی بن ابی طالب کی عبادت ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو خود زین العابدین ہے. شاید بظاہر وجہ یہ ہو کہ امام کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ میری عبادتیں، اس کا تعلق عام طور پر جو مشہور ہیں وہ نمازوں سے ہیں، سجدوں سے ہیں. علی وہ ہیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا. جس کی ساری ضربتوں کا عالم یہ ہو، اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا. نماز میں اس کے سارے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. کہ ایک ضربت زندگی کے چند لمحے بنتے ہیں، 2 یا 3 سیکنڈز. جس کی زندگی کے چند لمحے تمام جن تمام انس کی عبادت سے افضل ہو جائیں، اور جس کا ایک رات کا سونا مرضی پروردگار کا سودا ہو جائے. مل کے صلوات بھیجیں علی ابن الحسین پر اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حاجات کی برابری کے لیے بھی ایک مومن نے خاص ان کی بانجی کے لیے دعائے شفا کی گزارش کی ہے. جہاں جہاں آن لائن اسے دیکھا جا رہا ہے، تمام مریض مومنین و مومنات کی شفا یابی کی نیت سے. ایک مومن ہے کہ جن کا ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے لیکن آئی سی یو میں ہے، تو ان کی بھی شفا یابی کی نیت سے امام زین العابدین علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک بلندر صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ. یہ خود امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ کان علی بن الحسین یصلی 1000 رکعہ فی کل یوم و لیلہ، کہ ہر دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام.
یہ روایت امیر المومنین کے لیے بھی ہے، اور بعض لوگوں نے جب اس پہ اعتراض کیا، شاید بظاہر امیر المومنین کے لیے تو فقط رات کی روایت ہے کہ رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رات میں اتنا وقت مل جائے کہ 1000 رکعت نماز ہو سکے؟ تو علامہ امینی نے کام یہ کیا تھا کہ مشہد مقدس میں ایک بار رمضان انہوں نے گزارا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم میں، اور انہوں نے ہر رات 1000 رکعت نماز خود پڑھی، یہ بتلانے کے لیے کہ جب میں کر سکتا ہوں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کیا مشکل ہے اور کیا غیر ممکن ہے کہ کام نہ کر سکیں۔ تو امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے لیے بھی روایت ہے۔ اب دیکھیں 1000 چونکہ اس میں خالی صفر لگ جاتے ہیں آگے، تو ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ 1000 کا مطلب کیا ہے۔ یہ اندازہ تھوڑا سا اس وقت ہوتا ہے کہ جب شب قدر میں 100 رکعت پڑھنی پڑ جائے، اور وہ بھی 100 رکعت ہے، وہ بھی 3 شب قدر میں، معمولاً ایک شب میں کبھی کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے۔ تو بہرحال امام علیہ السلام کا یہ تطوعاً یہ بھی لفظ ہے، یعنی والنٹیرلی، یعنی یہ کہ خود دل سے، نہ یہ کہ زبردستی۔ ظاہر ہے کہ امام کا یہ عمل ہے تو خود بخود امام علیہ السلام من جانب اللہ باذن خدا اس عمل کو انجام دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے، تو ہر دن اور ہر رات میں۔ تو یہ ایک امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک روٹین ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہ وہ عبادتوں کی وہ معراج ہے، اور اس لیے سید الساجدین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، اور امام علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے ایک فقرہ جو ایک مفکر نے کہا تھا وہ آپ تک پہنچاؤں، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قرض دار ہے معاشرہ، کہ خدا سے اس کی توحید کو کیسے سمجھا جائے۔ علی ابن ابی طالب نے جیسے سمجھایا ہے تو علی کا قرض دار ہے یہ معاشرہ، اور اللہ سے مناجات کیسے کی جائے، قرض دار ہے معاشرہ علی ابن الحسین زین العابدین کا، کیونکہ مناجات 15 ہیں۔ صحیفہ سجادیہ تو معروف ہے، اس کا کئی مرتبہ ذکر بھی ہوتا ہے، کل بھی میں نے مجالس میں اس حوالے سے ذکر کیا، اور اس کی فہرست میں نے آپ سے بار بار ریکویسٹ کی کہ 54 دعائیں اس کو جا کے دیکھیں، لیکن مناجات 15 یعنی 15 مناجات۔ دعا کہتے ہیں کہ ایک فریاد کر کے پکارنا، مناجات کہتے ہیں سرگوشی کرنا۔ تو دعا فریاد کیسے کرنی ہے وہ بھی امام نے سکھلایا ہے، اور سرگوشی کیسے کرنی ہے اللہ سے وہ بھی امام نے سکھلایا ہے، اور اس میں مناجات التائبین ہے، مناجات الخائفین ہے، مناجات الراجین ہے، مناجات الشاکین ہے، توبہ کرنے والوں کی مناجات، اللہ سے امید رکھنے والوں کی مناجات، اللہ کا خوف رکھنے والوں کی مناجات، اللہ سے توسل کرنے والوں کی مناجات، اللہ سے شکوہ کرنے والوں کی مناجات، یہ سب ہیں اس میں۔ تو کبھی آپ، اور زیادہ طولانی نہیں ہے، کبھی آپ کو موقع ہو تو کم سے کم ایک صفحہ اس کا پڑھے مناجات التائبین کا۔ پہلی مناجات التائبین ہے الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی اتبعت منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی، یہاں سے شروع ہوتی ہیں مناجات۔ البستنی الخطایا ثوب مذلتی، پروردگار خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے مناجات۔ البستنی الخطایا ثوب مذلتی، پروردگار ذلت کا لباس پہنا دیا ہے مجھے میری خطاؤں نے، وجللنی اتبعت منک لباس مسکنتی، اور میرے فقر نے، یعنی اس لیے کہ میرے پاس نیک اعمال میں سے کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ ائمہ علیہ السلام کے اس امام المتقین ہونے کی وجہ سے تقویٰ کی معراج ہے کہ جب وہ عصمت کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو گفتگو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے شاید سب سے بڑا گناہگار اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، جبکہ معصوم عن الخطا ہے۔ یہ ان کا کمال تضرع ہے۔ یہ بعض مرتبہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں سکھلانے کے لیے، لیکن فقط سکھلانے کے لیے نہیں، آپ اس بات کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنے ذہنی سطح کو بھی بلند کریں۔ فقط سکھلانے کے لیے ہوتا تو تصنع ہے، یعنی کہ خود نہیں پڑھ رہے کسی اور کے لیے کہہ رہے، اس میں وہ گریہ وزاری ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا، اگر امیر المومنین خالی ہمیں ہی سکھلانے کے لیے دعائے گمیل پڑھ رہے ہیں، یا امام زین العابدین علیہ السلام ان مناجات کو فقط ہمیں سکھلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خود پر وہ کیفیت نہیں طاری، ہم اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام صاحب خود اس کیفیت کو طاری کر کے اپنے آپ پہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ واقعاً جو عرفان اور تقویٰ کی اعلیٰ ترین منزل پر ہوگا، وہ جب رب العالمین کے سامنے آئے گا تو اتنا ہی اپنے آپ کو پسترین حقیر محسوس کرے گا۔ یہ خود عصمت کی منزل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ خود اپنے آپ کو الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، یا بالمومنین جو شب جمعہ فرمائے، تو جللنی اتبعت لباس مسکنتی، تو پروردگار تیری بارگاہ سے دور کر دیا ہے مجھے میرے اس فقر نے کہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، وَأَمَاتَ قَلْبِ عَظِيمُ جِنَایَتِي، اور میرا قلب
ترجمہ کر رہا ہوں میں، عظیم جنایتوں کی وجہ سے، یعنی عظیم خطاؤں کی وجہ سے مر چکا ہے، تو اس کو زندہ کر سکتا ہے اپنے لطف و کرم سے. یہ امام زین العابدین صاحب کی مناجات و تائبین یہاں سے شروع ہوتی ہیں. گھر گھر میں مصلے کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. اللہم صلی علی محمد محمد. تو یہ خاص الخاص ایک امام کا انداز ہے. مناجات تائبین یا مناجات خمسہ عشر ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہیں، صحیفہ سجادیہ سے بھی کم معروف ہیں، اس لیے میں اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. تو آپ اس کا انڈیکس جا کے دیکھیں، 15 مناجات ہیں، خمسہ عشر یعنی 15، اور اس میں امام علیہ السلام نے جن مناجات کو پیش کیا ہے تو یہ انسان کی مختلف حالتیں، کیفیتیں. کبھی انسان توبہ کرنے کے لیے اس کا دل آمادہ ہوتا ہے، ہاں، کبھی اللہ سے بڑی امید لگی ہوئی ہوتی تو کیا پڑھے، خوف کے عالم میں ہے تو کیا پڑھے، کبھی شکوہ بھی ہے لیکن وہ کیسے کرنا ہے، اللہ سے شکوہ ہو نہیں سکتا، لیکن کن الفاظ میں اللہ سے گفتگو کرے وہ بھی امام زین العابدین اسلام نے بیان کیا. تو یہ مختلف انسان کی جو حالت اور کیفیت ہے نا، ان کو امام علیہ السلام ایک جگہ جمع کر دیا ہے. تو اس کو دیکھیے گا، اور کیوں نہ ہو، یعنی یقین فرمائیے گا، اب میں نے تو کل گفتگو میں ایک حصے پہ خالی بات کی تھی، ورنہ اگر امام زین العابدین اسلام کے گھر میں پورے خانوادے کو آپ دیکھیں، یعنی امام کے گھر میں آ کر در حقیقت نور حسنی اور خون حسینی مل جاتا ہے. یہ جو امام کی زندگی اور تاریخ کو جانتے ہیں، نور حسنی خون حسینی ایک ساتھ ہے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے تایا بھی ہیں امام حسن علیہ السلام اور سسر بھی ہیں امام حسن علیہ السلام. اس حوالے سے اس کو سوچئے کہ امام زین العابدین علیہ السلام داماد ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے. اور جب سلسلہ امامت آگے بڑھا تو امام زین العابدین علیہ السلام سے ظاہر اسے آگے بڑھنا ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا ازدواج ہوا ہے بی بی فاطمہ بنت حسن سے، جو کہ روایات کے مطابق کربلا میں موجود تھی. تو امام زین العابدین بھی موجود ہیں، امام حسن کی بیٹی اور امام زین العابدین کی زوجہ بی بی فاطمہ بنت حسن بھی موجود ہیں، اور ان کی اولاد امام محمد باقر علیہ السلام بھی کربلا میں موجود ہیں. تو یہ پورا خانوادہ اس طرح سے ہے تو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن امام حسن کی بیٹی اور امام حسن کے نواسے امام باقر اور امام حسین کے پوتے امام باقر. تو سلسلہ امامت میں امام باقر علیہ السلام پر آ کر، یعنی فرزند امام زین العابدین سے جو سلسلہ آگے بڑھا ہے، وہ نور حسنی بھی ہے اور خون حسینی بھی ہے. ایسا خانوادہ ہے، اور یہ خانوادہ کہیں بھی امامت میں ایسا نہیں ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. تب امام کی زوجہ، ان کی ولایت تکوینی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گرتی ہوئی دیوار کو اشارہ کریں اور دیوار اپنے مقام پر رک جائے. امام زین العابدین کی نہیں. امام زین العابدین اسلام کی زوجہ بی بی فاطمہ بنت حسن کہ فبقی الجدار معلقا بالجو، کہ وہ دیوار ہوا میں معلق رہی. یہ روایت میں یہ نہیں تھا کہ گرنے والی تھی اور اشارہ کیا اور ابھی فرض کیجئے نہیں گری، اس بیوی گزر گئی تھی. نہیں، بیوی گزر رہی تھی اور دیوار گر رہی تھی اور دیوار معلق رہی. جب اشارہ کیا بی بی فاطمہ بنت حسن نے اور فرمایا کہ لا وحق المصطفیٰ، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ، ما اذن اللہ لہ بالسقوط، اللہ نے تجھے بھی گرنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ منزل ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو یہ منزل خاص اس خانوادے میں آپ تصور فرمائیے گا کہ کس حد تک نورانیت ہے. اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے 100 دینار صدقہ دیے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہر ایک کے پاس تو ولایت تکوینی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصیبت سے بچا لے، تو تم کیسے بچاؤ گے. تو امام نے 100 دینار صدقہ دیے. اس بات کو سمجھایا کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہو تب بھی 100 دینار صدقہ دو، پیشگی بھی دے دو، اور اگر کسی مصیبت سے تم بچ چکے ہو اس کے شکرانے کے طور پر بھی دو. تو 100 دینار امام علیہ السلام نے، 100 دینار ایک بڑی رقم ہوتی تھی. تو امام علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا کہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق دو.
جب تمہیں کچھ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، خاص طور پر کسی بڑی مصیبت سے کوئی ہو سکتا ہے انسان مبتلا ہو چکا ہو مشکلات میں، تو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت کریں، یہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک امام السلام کی زندگی کا پہلو ہے۔ اور آج ایک اور حوالے سے میں آپ کی خدمت میں جو شاید کم ڈسکس ہوتا ہوں، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور بڑا ہی لطیف پہلو ہے، وہ ہے کہ امام کچھ فرمائیں اور امام اپنے فرمان کے ساتھ فوراً آیت قرآنی کو پڑھیں کہ میں نے یہ کیوں فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ہر حدیث کا جو استناد ہے نا وہ آیت قرآنی سے ہے۔ اور یہ تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے، یہ تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے خود فرمایا بھی ہے کہ ما حدثتکم بشیء فاسألونی، ہم کچھ بھی تم سے کہیں تو ہم سے یہ سوال کرو کہ این ھذا من کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا ہے، اگر یہ لفظ میں استعمال کر سکوں، ورنہ امام کے لیے تو اس سے بھی بڑی شان ہے، لیکن یہ کہ امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہم کچھ بھی بات کریں تو تم ہم سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، تم پوچھ سکتے ہو۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ قرآن کافی ہے، تو قرآن اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں کافی ہے۔ ہر ایک کے گھر میں نہیں۔ قرآن صامت کہا ہی سے جاتا ہے، قرآن صامت نہ بولنے والا، صمت سے نہ بولنے والا۔ ایک بچہ ہے کہ جو بولتا نہیں ہے، وہ بچہ جو نہیں بولتا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن ماں سمجھ لے گی کیونکہ ماں کی گود میں پلا ہے۔ ماں یہ جانتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ جس کے گھر میں قرآن اترا ہے نا، اس سے پوچھو کہ یہ خاموش قرآن کیا بول رہا ہے تو وہ بتلائیں گے۔ مثلاً چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ قرآن میں تو ہمیں تو نہیں نظر آئے گا کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن جب یہ 8 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام مناظرے میں جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ چور کے ہاتھ کہاں کاٹے جائیں، تو امام علیہ السلام کہیں گے سورہ جن کی آیت کے ان المساجد للہ، کہ جو اعضائے سجدہ ہیں فقط اللہ کے لیے ہیں، لہذا ہتھیلی اعضائے سجدہ میں سے اللہ کے لیے اس کو نہیں کاٹا جا سکتا، فقط انگلیاں کاٹی جائیں گی، یہ لکھا ہے قرآن میں۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو جائز ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب ابو حنیفہ اعتراض کریں امام صادق علیہ السلام پر کہ آپ کے بیٹے موسی کاظم کہاں نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے انہی سے پوچھو، اور امام موسی کاظم علیہ السلام سورہ کاف کی آیت پڑھیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے کہ کوئی کتنا ہی میرے سامنے سے گزر جائے، میرے اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا ہے، یہ لکھا ہے قرآن میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور میں بالخصوص صاحبان ایمان سے مخاطب ہوں کہ آپ غور فرمائیے، بعض مرتبہ یہ شبہ دماغوں میں آ بھی جاتا ہے کہ مثلا کتا نجس ہے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بتلائیے۔ اب ایکسپلیسٹلی تو نہیں ہے کہیں پر، حتیٰ یہ کہ شراب حرام ہے، اس میں تقریر کر چکا ہوں کہ ڈائریکٹلی کہ شراب حرام ہے نہیں لکھا ہوا قرآن میں، لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام نے سمجھایا کہ کیسے لکھا ہوا ہے قرآن میں مہدی عباسی کی خلافت کے زمانے میں۔ تو جن کے گھر میں قرآن اترا ہے نا، تو امام نے کوئی ایسا بھی یہ کہا تھا کہ قرآن کو تمہارے گھر میں نازل ہوا جو تمہیں بتاؤ گے کہ شراب کہاں حرام لکھی ہوئی ہے، قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا تو ہمیں پتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور امام علیہ السلام نے پھر سمجھایا۔ تو عام انسان اگر کیا چاہے گا کہ قرآن سے کچھ ڈائریکٹلی حاصل کرے تو پاسبل نہیں اس کے لیے۔ ہاں اس کی روٹس آپ کو ملیں گی۔ فرض کیجئے قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ظہر کی 4 رکعت ہے، لیکن لکھا ہوا بھی ایک طرح سے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مصطفیٰ کا اتباع کرو، یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو اس کی روٹس مل گئی آپ کو، قرآن میں نہیں ملی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو قرآن میں ڈائریکٹ آپ دیکھنے جائیں گے، ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن قرآن نے ایک اشارہ کیا ہے، بلکہ ایک اصول دیا ہے کہ جانا کس کے پاس ہے۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں امام علیہ السلام نے کچھ فرمایا اور اس کے بعد امام نے اس کے ساتھ ہی ایک قرآنی استناد کو ذکر کیا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام زین علیہ السلام اور قرآن اس حوالے سے بات کم بھی ہوتی ہے، تو آج کی گفتگو کا یہ حصہ امام سے اس طرح سے منسوب ہو جائے۔
اور اس میں بڑا ایک اخلاقی میسج بھی ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے 3 فقرے ارشاد فرمائے. فرمایا لیس لک ان تقعد مع من شئت، جس کے ساتھ دل چاہے منہ اٹھا کے نہ بیٹھ جایا کرو، ہر ایک کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد. مع من شئت، جس کے ساتھ بھی چاہو نہیں بیٹھو. لیس لک، تمہارے لیے سزاوار تمہاری شان کے مطابق نہیں ہے. امام نے کہا مومن کے لیے، مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جائے. کہیں نہ کہیں تو ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے. میں ہر قسم کی مکس گیدرنگز میں بھی بیٹھ جاؤں، ہر قسم کی گناہ کی محفلوں میں بھی بیٹھا رہوں، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا رہوں. امام علیہ السلام نے اس جملے سے سمجھایا ہے کہ ہر مجلس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی بیٹھنا اور باتیں سننی ہے. سوچو کہ کہاں بیٹھ رہے ہو. ہے تو مجلس، لیکن کیا ہر مقام پر صحیح عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے. لیس لک ان تقعد مع من شئت، ہر ایک کے ساتھ جا کے نہ بیٹھو گے جہاں پر جس کی جو مرضی ہے. مع من شئت یعنی چاہت جیسے تمہاری بیٹھ رہے، ایسا نہیں بیٹھو. پھر اس کے بعد امام نے کہا، یہ تو امام نے حدیث بیان فرمائی، ہمارے لیے تو یہ کافی ہے. لیکن امام کا زمانہ وہ ہے کہ اگر امام کہنا کہ میرے جد علی بن ابی طالب نے یہ کہا تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. ایسا سخت زمانہ ہے. اگر حتیٰ یہ کہ امام یہ کہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، لعبت بنو ہاشم بالبل کے فلا خبر جا ولا وحی نزل. تو یزید کی تو کوشش یہی ہے کہ کوئی خبر نہیں آئی تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا. تو اگر امام فرمائے کہ میرے بابا حسین ابن علی یہ کہا کرتے تھے، تو اس کی وقت کون دے گا کہ حسین جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کہ جیسے لسان اللہ ناطق کی زبان سے. اب امام علیہ السلام سامنے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ نہ بیٹھو. سو نوٹ کر لیجیے گا، سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ذہن میں رکھیے گا. امام نے فرمایا اس لیے فإن اللہ تعالی یقول، میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ جا کے نہ بیٹھو، اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهَا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. جو ہماری نشانیوں کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، یہ امام نے اس آیت کو پڑھا ہے یہاں پر. اچھا، آیاتنا کا لفظ ہے یہاں پر، آیاتنا، جو ہماری نشانیوں کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں. ایک ہے قرآن کی آیتیں، مشہور قول کے مطابق 6666 آیتیں. ایک ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی علی بن ابی طالب، ما للہ نبأ اعظم منی ولا للہ آیت اکبر منی. یہ مولا نے خود فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے، کوئی خبر مجھ سے عظیم نہیں ہے. یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے نا، ختم نبوت ہے ہی اس وجہ سے کہ آسمانوں میں علی ولی اللہ کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی خبر بچی نہیں تھی، لہذا نبوت ختم ہو گئی ہے. یہ جملہ آپ نے سمجھا میں نے کیا کہا؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے کہا بس 1,24,000 انبیاء بھیج دے تو بہت ہو گئے، بس کافی ہے، کہیں نہ کہیں تو روکنا تھا. یہ ایٹ رینڈم کے ابرپٹ سٹاپ نہیں ہے. یہ خاص لاجک سے کہ قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی خبریں آنا تھیں، نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو، جتنی خبریں آنا تھیں ان میں آخری اہم ترین خبر من کنت مولا فہذا علی مولا پہنچ گئی. اب جسے ہدایت چاہیے اس کے لیے مزید کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے، لہذا نبوت تمام ہو گئی، ضرورت ہی نہیں ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. وہ جو عما یتساءلون عن النبأ العظیم جہاں سے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں نبأ عظیم کا ظاہر قیامت، نبأ عظیم کا باطن ہے ولایت علی بن ابی طالب، جو خود مولا نے فرمایا. تو جب علی ولی اللہ کی خبر پہنچ گئی ہے، یعنی غدیر کی خبر، اس کے بعد اب مزید کوئی خبر آ ہی نہیں سکتی کہ جو کچھ ایسا بیان کر جائے جو اب تک بیان نہ ہوا ہو. نبوت ختم ہو گئی. میں نے شاید آپ کے سامنے نظام حیدرآباد دکن، آپ ماشاءاللہ کئی مومنین وہاں سے تشریف فرمائے، ان کا ایک مکالمہ بھی پڑھا ہو کبھی کہ منقول ہے ان سے کہ پوچھا جاتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے نبوت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم کیوں کر دیا جبکہ ایک ایسی شخصیت موجود تھی کہ جو بار نبوت کو اٹھا سکے؟ یعنی یا تو شخصیت ہی نہ ہو، کوئی اہل ہی نہیں تھا تو ختم ہو گیا نبوت کا عہدہ. لیکن اگر ایک ہستی ہمارے ایمان کے مطابق نفس رسول ہونے کی حیثیت میں اہل ہیں کہ وہ اس ظرفیت کو رکھتے ہوں کہ بار نبوت کو اٹھا سکیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے نبوت کیوں ختم کی؟ کیوں نہیں آگے بڑھایا نبوت کا عہدہ؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ شخصیت نہیں ہے کوئی، عہدہ اس لیے بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ جو عہدے کا کام تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وہ جو کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے. جب وہ کام پورا ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب اس پیغام کو بچانے کے لیے تو کسی کی ضرورت ہے، نیا پیغام پہنچانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے نیا پیغام کو باقی نہیں بچا. بہرحال تو میں سرچ کروں تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ جا کے نہ بیٹھو. پھر اس کے بعد آیت پڑھی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. جب تم دیکھو کسی کو، یعنی اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ وہ ہماری آیتوں میں آپس میں جھگڑتے ہیں آیتوں کے بارے میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. ان سے منہ موڑ لو، نہیں بیٹھو ان کے ساتھ. امام نے آیت پڑھی حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں آئیں تو پھر اور بات ہے، ورنہ نہ بیٹھو. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے اور تم وہاں جا کر بیٹھ ہی گئے ہو، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو جیسے ہی تمہیں یاد آئے تو اٹھو اور اب ذکر یعنی نصیحت یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ. شیطان نے تمہیں بلا دیا تھا، تم پہنچ گئے اسی جگہ پر، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. لیکن جیسے ہی یاد آئے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، اٹھو. یہ پہلا فقرہ امام نے بیان فرمایا، ہر ایک کے ساتھ نہ بیٹھو. وَلَيْسَ لَكَ أَن تَتَكَلَّمَ بِمَا شِئْتَ. ہر ایک کے ساتھ بات بھی نہ کرو. یہ تو بڑی سختی کر رہے ہیں مولانا، امام زین العابدین السلام کا فرمان سنا رہا ہوں خالی. ہر ایک کے ساتھ گفتگو بھی نہ کرو. فإن اللہ تعالیٰ یقول، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ہر ایک کے ساتھ نہ کھڑے ہو جاؤ گفتگو کرنے کے لیے کہ جس کو علم ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تمہاری بات کو درک ہی نہیں کر سکتا ہے. نہیں کرو. اس کے بعد امام اسلام نے اس موقع پر خاص حدیث نبوی بھی سنائی، لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہا کرتے تھے کہ رحم اللہ عبدا، اللہ رحم کرے اس انسان پر کہ قال خیرا فغنما، جب وہ بات کرے تو خیر بولے جس سے اس کو فائدہ پہنچ جائے، او سمت فسلما، یا چپ رہے تو وہ اپنی جان و مال عزت اور آبرو کو بچا لے ان شر پسندوں سے. تو یا تو بولو تو فائدے کے لیے بولو خیر، اور اگر تمہیں شر کہیں لگ رہا ہے تو چپ ہو جاؤ. یہ امام نے دوسری علت بیان کی. اور پھر فرمایا وَلَيْسَ لَكَ أَن تَسْمَعَ مَا شِئْتَ، وہ جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کی بات بھی نہ سنو کہ جس کو تم چاہ رہے ہو. تسمع، سنو نہیں. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سورہ اسراء کی آیت پڑھی. اس لیے کہ چاہے نگاہیں ہوں، چاہے سماعتیں ہوں، چاہے دل ہو، ہر ایک مسئول ہے، اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، کیا سوچا تھا. ہر ایک کی بات نہ سنو. اب دیکھیں دنیا میں بہت سی خرافات ہیں. آپ یقین فرمائیے گا کہ چونکہ اب میڈیا اس طرح سے ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے تو خرافات بڑھ گئی ہیں اچھی باتوں سے. شاید ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، فحشا تو ہے ہی بہت زیادہ. ہر چیز نہ دیکھو، ہر چیز نہ سنو. فرمایا اس لیے کہ تمہارے کانوں کے بارے میں سوال ہے، تمہاری نگاہوں کے بارے میں سوال ہے، تمہارے دل کے بارے میں سوال ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ اور پیش آیا کہ عباد بصری، اس نے امام سے کہا کہ کیا آپ ہر سال حج پہ آ جاتے ہیں، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جہاد کا اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، آپ ہر سال حج پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس نے آیت پڑھی، امام کے سامنے آیت پڑھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان و مالوں کو خرید لیا، اس کے بدلے ان کو جنت دے دی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں.
فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی قتل ہو بھی جاتے ہیں. تو دیکھیں جہاد کا اتنا ثواب ہے، آپ حج پہ آ جاتے ہیں، کیوں نہیں کرتے جہاد؟ جہاد بھی سیف مراد ہے اس کی، ورنہ تو امام کی پوری زندگی جہاد ہے. تو امام الاسلام نے فرمایا کہ التائبون، اس سے آگے نہیں پڑھا تم نے، اسی آیت سے آگے نہیں پڑھا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اللہ نے کہا کہ گویا امام الاسلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک اس جہاد بالسیف میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا ہے. پہلے یہ 9 صفات والے افراد تو لے کر آؤ کہ جو توبہ کرنے والے ہوں، جو عبادت کرنے والے ہوں، جو حمد کرنے والے ہوں، جو اللہ کی خاطر سفر کرنے والے ہوں، جو رکوع کرنے والے ہوں، جو سجدہ کرنے والے ہوں، امر بالمعروف کرنے والے ہوں، نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں. یہ لے کر آؤ. امام نے کہا اگلی آیت نہیں پڑھی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی کوئی گفتگو ہے، اس گفتگو میں امام نے یہ کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھو کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں. یہ امام کا استناد ہے قرآن سے. اور وہ مشہور واقعہ تو آپ سب کے ذہن میں کہ جب کسی نے امام علیہ السلام کی توہین کرنا چاہی تو امام نے کہا کہ وہ آیت نہیں پڑھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. امام کہیں کہ یہ آیت تو نے نہیں پڑھی اور سامنے سے کہے کہ یہ تو خانوادہ رسول کے لیے نازل ہوئی، تو یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور امام کہیں کہ تو نے آیت نہیں پڑھی کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ یہ بھی رسول کے خانوادے کے لیے نازل ہوئی، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور امام کہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یہ بھی خانوادہ رسول کے لیے نازل ہوئی. اور امام یہ فرمائے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ یہ بھی خانوادہ رسول کے لیے نازل ہوئی جب وہ واہلہ میں گئے تھے. اور امام نے فرمایا کہ وہ رسول کا خانوادہ کون ہے؟ وہ خانوادہ ہم ہیں اس وقت. تو امام علیہ السلام کا جو استناد ہے نا وہ ان آیات قرآنی سے، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور اس پہ میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آگے والی آنے والی کئی مجالس میں امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے خاص گفتگو کروں. ایک یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری اور محمدی، حسنی، حسینی اور فاطمی صلوات بید محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی امام علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا اہم کام اور ہے، اور وہ ہے کیونکہ امام باقاعدہ کلاس بنا کر گویا تبلیغ تو نہیں فرما سکتے ظاہری حالات میں، تو امام علیہ السلام بار بار غلاموں کو خریدیں اور سارا سال اپنے پاس رکھیں اور اس کے بعد انہیں آزاد کریں. یہ امام علیہ السلام کا روٹین تھا. اب وہ جو آزاد ہو رہا ہے 1 سال امام زین العابدین السلام کے پاس رہنے کے بعد، وہ آزاد ہو رہا ہے یا واقعاً غلام علی ابن الحسین بن کے جا رہا ہے ساری زندگی کے لیے؟ وہ مبلغ سید سجاد بن کے جاتا تھا پھر، کیونکہ وہ 1 سال امام کے پاس گزار لیتا تھا تو اسے معلوم ہوتا تھا کہ امام رجب میں کیا کرتے تھے، شعبان میں کیا پڑھتے تھے، رمضان کیسے گزارتے تھے، محرم الحرام میں کیسے گریہ فرماتے تھے. مثلا جو ساری روایتیں ہم تک پہنچی ان میں سے بہت ساری یہاں سے پہنچی ہیں کہ امام علیہ السلام غلام کو خریدیں. اس کے بعد شب عید امام کا طریقہ یہ تھا ویسے کہ انہیں یاد دلائیں کہ کیا تم نے فلاں موقع پہ خطا کی تھی، 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 اور وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کریں. اس کے بعد امام علیہ السلام کہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر تمہیں معاف کیا، بس میرے لیے گواہی دینا اللہ کی بارگاہ میں کہ جیسے سید سجاد نے تم کو معاف کیا اللہ مجھے معاف کرے. یہ امام علیہ السلام یوں فرماتے تھے. اب دیکھیں اس بات کے لیے میں ایک جملہ اور کہہ دوں. مثلا جللنی تبعت لباس مسکنتی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، پروردگار مجھے میری خطاؤں نے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے. کچھ دعائے ابو حمزہ ثمالی کے جملے ایسے ہیں کہ میں یہاں پر عربی پڑھ دوں لیکن شاید ترجمہ نہ کر پاؤں، حالانکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کہ پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں اس ایسی کیفیت سے کہ میں قبر سے کس کیفیت میں اٹھایا جاؤں. پھر امام السلام نے کن کن الفاظ کا ذکر کیا وہاں پر. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اہل بیت علیہ السلام کا ایسا رشتہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، جب اہل البیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہو تو کہتے ہیں کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی یا رب ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی یا من بدا خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغذیتی حبنی لابتداء کرمک وصالف برک بھی. کبھی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام دعا عرفہ میں فرمائیں کہ پروردگار جس کے حسنات بھی سیئات جیسے ہوں تو اس کے سیئات کیسے ہوں گے، جس کے محاسن بھی مساوی جیسے ہوں تو اس کے مساوی کیسے ہوں گے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ انتہائی تواضع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں. تو جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کیفیت میں بات کرتے ہیں. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پروردگار اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں.
جب یہ بات کرتے ہیں تو خدا سے ایسے بات کرتے ہیں. جب خدا ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین یہ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو اس تعلق کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے استوار رکھیے گا. یہ ایک طرف سے بات نہیں ہے خالی. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کرے اہل بیت علیہ السلام سے، میں نے آسمانوں کو خلق ہی نہیں کیا، میں نے زمین کو بچھایا ہی نہیں، میں نے سورج و چاند کو روشن ہی نہیں کیا، میں نے سمندروں کو بہایا ہی نہیں، میں نے کشتیوں کو چلایا ہی نہیں، میں نے دن و رات کو خلق کیا ہی نہیں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، مگر یہ کہ ان 5 کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے ہیں. اللہ بات کرے تو ویسے بات کر رہا ہے. لہذا جب اہل بیت علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں تو یہ نعوذ باللہ کسی کے لیے یوں سند نہیں بن سکتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے کردار پہ نعوذ باللہ کوئی بات کرے گا کہ دیکھیں وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، کیونکہ اللہ جب بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ 5 کی محبت میں. یا رب ومن تحت الکسا. جبریل پوچھیں کہ پروردگار یہ چادر میں ہے کون؟ 9ویں ہجری کا واقعہ ہے. تو جبریل اب تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے تو لاتے رہے تو نہیں معلوم ہے کس کے پاس قرآن لے کر آ رہے ہیں. مصطفیٰ کے پاس قرآن لے کر آئے تو معلوم نہیں ہے کہ کون ہے مصطفیٰ. علی مرتضیٰ کے لیے احد میں ذوالفقار لے کر آئے ہیں. لا فتح الا علی سیف اللہ ذوالفقار، تو نہیں معلوم ہے کہ علی کون ہے. اتنا جو جانتے ہیں نا کہ میں علی کے پاس آیا ہوں، میں مصطفیٰ کے پاس آیا ہوں. حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے نہیں آئے کیا؟ تو یا رب ومن تحت الکسا، چادر میں ہے کون؟ کون ہے چادر میں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ جانتا ہے. ویسے شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ جبریل گویا یہ کہیں کہ 5 سید ہیں، 4 سید اور 1 سیدہ سلام اللہ علیہ چادر میں. سید الانبیاء، سید الاولیاء، سیدہ شباب اہل جنہ، سیدۃ النساء العالمین. اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 5 ایک جگہ جمع ہوں تو تعارف 4 سیدوں کے ذریعے سے یا 1 سیدہ کے ذریعے سے؟ یہ حسینیہ زہرا میں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں گا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو اللہ نے تعارف یہ کروایا ہے کہ 4 سیدوں کا تعارف 1 سیدہ کے ذریعے سے. یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ بعد وفات رسول کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے بعد میں آ کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی اہل بیت میں سے. اور آپ کا ذہن ہوتا ہے کہیں جا رہا ہوں، میں تو حتیٰ حضور کے چچا ان کے خانوادے کی بھی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی اہل بیت، ہم بھی حضور کے چچا ہیں، ہم بھی اہل بیت میں سے. تو اس تعارف کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اہل بیت فقط رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، اہل بیت رسول کے ساتھ بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صل علی. تو مجلس حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی خود بخود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس فقیر کی زبان سے جاری کروا دیا. اور شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ بڑی شباہتیں ہیں خود بی بی فاطمہ الزہرا میں اور امام زین العابدین علیہ السلام میں. جو زیادہ شباہتیں مصائب کے حوالے سے ہیں، لیکن بہرحال کافی شباہتیں کہ سیدہ کا در جلایا جانا اور سجاد کے خیموں کا جلایا جانا. جوانی میں ضعیف ہوتے ہوئے یا آپ نے بی بی سیدہ سلام اللہ کے بارے میں پڑھا ہے یا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے. اگر اس کیفیت کو بیان کر سکوں کہ خود سیدہ سلام اللہ کے سامنے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایسے کھینچا گیا اور گھسیٹا گیا جیسے کہ ذبیحے کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، اور امام زین العابدین السلام کی گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. پھر بی بی سیدہ سلام اللہ کے جنازے پر
علی ابن ابی طالب کا فریاد کرنا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے جنازے پر امام محمد باقر علیہ السلام کا فریاد کرنا، یہ ساری شباہتیں ہیں، دادی اور پوتے میں ساری شباہتیں. تو بہرحال آپ کو جو کچھ امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان مطہر سے ملے گا وہ در حقیقت علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب امام علیہ السلام اللہ کے امر سے ان کی ہدایت ہے، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اب ائمہ علیہ السلام کے جو ان کے ریئیکشنز ہیں یا ان کے جو ایکشنز ہیں سوسائٹی میں، سوائے اس کے کہ خود انہوں نے اس کی کوئی وجہ بیان کر دی ہو اور ہم سے کہا ہو کہ اس پہ چلو، اس کے علاوہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ آپ انالیسس کر سکیں کہ امام علیہ السلام یہ کام کیوں کر رہے ہیں. دنیاوی انالیسس کے حساب سے کئی مرتبہ ایک کام جو ہونا چاہیے ایک جگہ پر ہمیں ایسا لگ رہا ہے لیکن نہیں ہو رہا وہ. اچھا مجھے بتلائیے گا، میں خالی اس کو مثال دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. مسلمانوں کی تعداد ہے 313 بدر میں، کافروں کی تعداد ہے 1000. یہاں پر انسانی ہیومن سائیکولوجی دنیاوی انالیسس کے حساب سے جنگ ہونی چاہیے یا صلح ہونی چاہیے؟ یہاں پر صلح کرنی چاہیے. بھرپور جنگ کی بدر. صلح حدیبیہ، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، کافروں کی تعداد کم ہے، مسلمان پوری پاور میں. جنگ ہونی چاہیے صلح ہونی چاہیے؟ احد اور بدر کو دیکھ کر تو جنگ ہونی چاہیے، یہاں صلح ہو رہی. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو اس کو باقاعدہ کسی ترتیب میں لے کر آنا، کسی تجزیے میں لے کر آنا، یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. کیا آپ سمجھا کہ اللہ کے امر سے امام کام کر رہا ہے، وہ ہماری اور آپ کے انالیسس کا پابند نہیں ہے. ہماری عقلوں کے، اگر امام نے خود فرمایا ان الدین اللہ لا یصاب بالعقول ناقصہ، اللہ کا جو دین ہے وہ ناقص عقلوں سے نہیں سمجھا جائے گا. تمہاری ناقص عقلوں سے نہیں سمجھا جائے گا، ہماری کامل عقل سے سمجھا جائے گا، جس میں خطا کا امکان نہیں ہے، جہاں ایبسولوٹ انفیلیبلٹی ہے. بات ذہن میں رکھیے گا. اب اس میں آپ کو تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے، کہ بعد میں ائمہ علیہ السلام نے باقاعدہ اس طرح سے قیام نہیں کیا کہ جیسے اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے کیا. تو آپ کو ہر وہ ظلم کے جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ تمام ائمہ کے زمانے میں نظر آ جائے گا. کیا قتل نفس محرمہ نہیں ہو رہا؟ کیا سادات کو دیواروں میں نہیں چنوایا جا رہا؟ کیا شراب نہیں پی جا رہی؟ کیا فسق علی الاعلان نہیں ہو رہا؟ کیا لیکن کوئی بھی امام وہ کام نہیں کرتا جو امام حسین نے کیا تھا. امر الہی سے، امر الہی یہ ہے کہ خیبر کا در اکھاڑ دو، اکھاڑ دیں گے علی. امر الہی ہے کہ گردن میں رسی ہے تب بھی چپ رہو تو چپ رہیں گے علی. امر الہی یہ ہے کہ سو جائیے بستر رسالت پر تو سو جائیں گے علی. امر الہی یہ ہے کہ رسول اللہ کے حکم سے جائیں اور دشمنوں کے درمیان چیر کر جاتے ہوئے بدر کے کنویں سے پانی لے کر آئیں تو لے کر آئیں گے علی ابن ابی طالب. علی امر الہی کا پابند ہے، عین مشیت پروردگار ہے. امام ید اللہ الباسطہ ہے، عین اللہ الناظرہ ہے، لسان اللہ ناطق ہے. اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اب میں اس پہ ایک آیت پڑھ دوں اور بات تمام کر دوں. آپ نے ابراہیم اسماعیل اسلام کی قربانی کا ہمیشہ سنا ہے. اچھا مجھے بتلائیے گا، میں آپ سے اس کو کسی اور حوالے سے کہہ بھی چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہم دوہرا سکتے ہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں ایک حکم دیا گیا کہ تم جانور قربان کرو گے، تم بچے کی گردن پہ چھری نہیں رکھو گے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو چھوٹی قربانی تھی، ایک ذبح عظیم باقی ہے ابھی. ہم خواب میں دیکھیں تو ہم ابراہیم جیسا عمل ریپیٹ نہیں کریں گے، چھوٹی قربانی کو ہم نہیں ریپیٹ کریں گے. تو جو ذبح عظیم ہے نا وہ ایک امر الہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام امر الہی کے پابند ہیں، اسی کو عہد الہی کہتے ہیں. بات تمام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو عزیزوں 4 مصرے اور جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں تو پڑھتا ہوں. اب امام زین العابدین السلام نے جو سب سے بنیادی ترین کام کیا ہے، ایک تو کربلا کو گریے کے ذریعے سے محفوظ رکھا. اتنا زیادہ فحشا بڑھ چکا تھا جس کے بارے میں کل میں بات کر چکا ہوں، اس کو دعاؤں کے ذریعے سے کاؤنٹر کیا. کل کہہ چکا ہوں کہ جب منکر بڑھ جائے تو ضروری نہیں کہ آپ منکر پہ ڈائریکٹ کنفرنٹ کریں گے، آپ معروف کو اتنا بڑھا دیں گے کہ منکر ختم ہو جائے گا. یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
سادہ الفاظ میں یہ کہ پورے دین محمدی کو زندہ رکھا امام زین العابدین علیہ السلام نے. پتہ ہے کیسے؟ مولا علی علیہ السلام کے خطبوں کے راوی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کی دعاؤں کے راوی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں سے کتنے واقعات ان کے راوی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. حتیٰ یہ کہ شام میں خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے راوی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین علیہ السلام نے اتنی سنت کو پہنچایا، اتنا پہنچایا، اگرچہ کہ ان کے محدود اصحاب تھے. 170 کا زیادہ سے زیادہ لکھا ہے، جو بڑھتے بڑھتے امام جعفر صادق علیہ السلام تک 4000 پہ پہنچائے. لیکن 34 ایئرز میں 170، یہ کم نہیں لگتے آپ کو؟ 170 ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایک مجلس میں 170 کسی خاکی خطیب کے سامنے 170 200 لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں 34 ایئرز میں دوران امامت 170 خالی. یہ امام علیہ السلام کی مظلومیت ہے. لیکن 170 میں سے کچھ وہ نایاب ہیں کہ جو اپنے زمانے کے سلمان ہیں حدیث امام کے مطابق. کمیت پہ کام نہیں کیا امام نے، کیفیت. ان میں سے ایک ابو حمزہ ثمالی ہیں، ابو خالد کابلی ہیں، یحییٰ ابن ام طویل ہیں، سعید ابن جبیر ہیں. یہ سارے یہ جو بعد میں جا کر دعائے ابو حمزہ ثمالی جن کو امام نے بیان فرمائی. ابو حمزہ ثمالی امام باقر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تفسیر کی حدیثیں بیان کریں. کیوں؟ اس لیے کہ شاگرد امام زین العابدین رہ چکے. تو یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا خاص الخاص کام ہے. اور امام نے ایسے سنت کو زندہ رکھا ہے. میری تقریر کا انشاءاللہ مصائب سے پہلے کا آخری ایک نقطہ ہے کہ حتیٰ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے جد سے کوئی حدیث بیان کریں تو وہ درمیان میں سلسلہ سند میں لے کر آئیں امام زین العابدین علیہ السلام کو کہ ہم نے سنا ہے امام زین العابدین سے. آپ اس تصور کو رکھیے گا ذہن میں. تو امام زین العابدین علیہ السلام مثلا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کو لحن میں پڑھنا صحیح ہے یا نہیں. امام نے کہا کہ اگر غنا نہ ہو تو لحن میں پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ میرے جد علی ابن الحسین وہ قرآن کو اس طرح سے لحن میں پڑھا کرتے تھے کہ مدینہ میں جو مشکوں میں پانی پہنچایا کرتے تھے وہ مشکیزیں لے کر پانی اٹھا کر بھی کھڑے رہتے تھے جب تک تلاوت علی ابن الحسین ختم نہ ہو. یہ امام علی رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. مل کے صلوات بھیجیں نام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد. امام کی آواز بہت لطیف تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج کی حد تک بات کو کنکلوڈ کروں کہ امام نے کیا فرمایا؟ ہر ایک کے ساتھ نہ بیٹھو، ہر ایک کی بات نہ سنو، ہر ایک سے گفتگو بھی بیجا نہ کرو. پھر امام کی زندگی سے ایک درس یہ ہے کہ جب اتنا فحشا بڑھ چکا ہو، اب کل چکے اس کو پیش کر چکا ہوں لہذا ریپیٹ نہیں کروں گا اگرچہ کہ بہت سارے چہرے مجھے نئے نظر آ رہے ہیں، کہ مثلا باقاعدہ مدینہ اور مکہ سے ایکسپورٹ ہوتے تھے سنگرز دوسری جگہوں کے لیے. اور کل میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ جب عمر ابن ربیعہ ایک مشہور شاعر ہرزہ گو یعنی کہ فحش شاعری لکھنے والا، اس کا انتقال بھی ہو گیا مکہ میں اور ایک خاتون رو رہی ہے، تو کسی نے آ کر کہا کہ وہ خالد ابن مخزومی تو زندہ ہے مدینہ میں، وہ بھی ویسے ہی گانا گاتا ہے. اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی لم یخلو حرما، اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے اپنے حرم کو خالی نہیں چھوڑا ایسے لوگوں سے. جہاں اس طرح کا فحشا ہے تو امام کیا کریں؟ امام مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا مکارم الاخلاق پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وانتہی بنیتی الی احسن النیات. پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما اور میری نیت کو بہترین نیت تک پہنچا دے، میری اطاعت کو بہترین اطاعت تک پہنچا دے. پروردگار جب میرے سامنے شیطان مجھے غیبت، فحش گوئی، یہ امام علیہ السلام کا جملہ تھا کہ اگر ایسے الفاظ میری زبان پر جاری کرنا چاہے تو اس کے بدلے ذکر، صلوات اور تیری عبادت کو میری زبان پر جاری فرما دے. پروردگار مجھے ایسے کاموں میں نہ لگا دینا جس کا تو قیامت میں کوئی سوال نہیں پوچھنے والا. یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ جس پر ایک مجلس ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر حرام کام. آپ ریلز کو 2 گھنٹے تک دیکھیں گے، اس کا قیامت میں سوال ہوگا؟ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ضروری نہیں کہ حرام کر رہے ہیں،
لیکن قیامت میں کوئی سوال نہیں ہونے والا. امام نے فرمایا پروردگار میری زندگی کو مشغول نہیں کر دینا ایسے کاموں میں کہ جس کا تو کچھ نہیں پوچھنے والا. فلاں نے کیا کہا, اس نے یہ پوچھے گا اللہ کیا؟ اللہ پوچھے گا قرآن و عطرت کے بارے میں, اس بارے میں پوچھے گا اللہ. تو امام علیہ السلام سامنے ایسا دعا پڑھیں, اور امام کی آواز اتنی, ہر امام کی آواز ہے, لوگ امام علی بن حسین علیہ السلام اتنی حزین آواز میں پڑھتے تھے کہ وہ جو سکا تھے وہ بھی رک جاتے تھے اپنے مشکیزے کو لے کر کہ قرآن کی تلاوت سنیں اور دعاؤں کو سننے والے. تو اکثر دعائیں جو صحیفے سجادیہ کی وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مقام ابراہیم یا حجر اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کبھی وہاں سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک, بات تمام ہو گئی. بہرحال امام نے جو ایک مناجات کی اللہ سے, وہ میں امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے تھے ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف, اگر تیرا جود و کرم فقط صاحبان شرف کے لیے, تیرا جود و کرم فقط صاحبان شرف ہی کے لیے ہے, تو فمن یجود بالعاصین عن النعم, تو گناہ گاروں پر جود و سخاوت کون کرے گا پھر؟ اے عبد اللہ حسین, اگر آپ کی مجلس فقط متقی نیک لوگوں کے لیے ہو تو گناہ گار پھر کس کے دروازے پہ جائیں گے کہ جو اپنی حاجات کو پیش کر سکیں؟ ہاں, حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے, حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام مثال ہے اس کی. تو پروردگار اگر تیرا دروازہ خالی نیک لوگوں کے لیے, حسین کی مجلس بھی خالی ایسا نہیں ہے, حسین کی مجلس سب کے لیے. عزیزوں, یہ خود مجلس کو برپا کرنا اتنا ممکن بھی نہیں تھا, لیکن امام زین العابدین السلام کی دلی تمنا تھی. امام مجلس میں تشریف لے جاتے تھے. جب زہری نے آ کر امام سے پوچھا کہ مولا میرے گھر میں بیٹے کی شادی آپ آئیں گے, تو امام نے فرمایا کہ اگرچہ کہ یا اللہ, فرمایا امام نے کہ کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی. ہم سے نہیں روکا امام نے, ہم سے تو ایام اعزاء میں ایک احترام ہے, لیکن جس نے خود اپنے باپ کے پامال لاشے کو دیکھا ہو وہ کیسے کسی خوشی کی تقریب میں جائے گا؟ یہ ایک فطرت کی بات ہے, ہیومن نیچر ہے. اس کو عام سطح پر اگر آپ دیکھیں, آپ نے جس کیفیت میں مرحوم کو آخری مرتبہ دیکھا ہو, آپ کے ذہن میں ہمیشہ وہی تصویر رہے گی. امام نے اپنے بابا کو آخری موقع پہ کیسے دیکھا تھا کہ لاش پر سر نہیں تھا, بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا. تو یہ گویا لاش حسین کی تصویر ہمیشہ زندہ رہی علی ابن الحسین کی آنکھوں میں, اور خون بہتا رہا گویا ان کی آنکھوں سے. میں یوں کہوں کہ وہ جو اب عبداللہ الحسین کے جسم اتھر میں کچھ خون رہ گیا تھا نا کربلا میں, وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا تھا. ان جملوں کو اگر آپ محسوس کر سکیں کہ میں کیا مصائب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب دیکھتے تھے نا ان منظروں کو, تو امام جس طرح سے خون کے آنسو بہاتے تھے صلی اللہ علیہ یا سید الساجدین یا زین العابدین علی ابن الحسین. تو امام سے جب زہری نے کہا کہ مولا میرے گھر میں بیٹے کی شادی ہے, امام نے فرمایا کہ میں نے خوشی کی تقریب میں شرکت کرنا چھوڑ دی. معمولاً شادی کے لیے اصرار کیا جاتا, اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ میرے یہاں پر ایک خوشی ہے, تقریب ہے, آپ آئیے گا. اس نے کہا نہیں میں نہیں آ سکوں گا, تو آپ کم سے کم اتنا تو کہتے ہیں نا اگر وقت ملے تو آئیے گا, کوشش کیجیے گا آئیے گا, میں آپ کا منتظر رہوں گا. اصرار کرتے ہیں. زہری گویا کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کربلا کے واقعے سے کہ میں کہہ ہی نہیں سکا, امام سے اصرار ہی نہیں کر سکا کہ مولا آئیے گا تو صحیح, پھر بھی کوشش کیجیے گا, میں نہیں کہہ سکا. کچھ دنوں بعد زہری آیا, آ کے کہا کہ مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی. امام نے کہا کہ تو نے میرے بابا کا ذکر رکھا ہے تو میں آؤں گا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام تشریف لے گئے. اب زہری نے مدینہ کی گلیوں میں صدا دینا شروع کی کہ غریب کی مجلس ہے میرے گھر, غریب کی مجلس ہے. اس زمانے میں اطلاع کیسے پہنچتی تھی؟ حسین کی مجلس ہے, حسین کی مجلس ہے, حسین کی مجلس ہے. لوگ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہوئے, آنا شروع ہوئے. امام زین العابدین علیہ السلام کو جب پہنچے تو ظاہر ہے کہ امام وقت ہیں, تو صدر مجلس میں مثلا ممبر سے بالکل ساتھ میں بٹھا دیا, اور کسی مرثیہ گو نے, ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شاعر و مرثیہ گو ہی ہوتے تھے کہ جو امام علیہ السلام کے لیے اشعار پڑھتے تھے, تو اس نے شعر پڑھنا شروع کیا. میرا نہیں خیال کو بہت طولانی مجلس ہوئی ہوگی, ایسا نہیں ہوتا تھا معمولاً. چند اشعار ہوتے تھے, لوگ گریا کرتے تھے. لیکن اب مجلس میں اگر خود وہ موجود ہے جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہے, تو تصور فرمائیے گا کہ اس مجلس کی کیا کیفیت ہوگی گریے کی.
اتنا آہو بکا ہو رہا تھا، کیونکہ خود امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرماتے اس مجلس میں کہ کسی کا ہوش نہ رہا، گریہ ہوتا رہا، گریہ ہوتا رہا، گریہ ہوتا رہا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو زہری نے آ کر دیکھا کہ امام زین العابدین کو جو میں نے قریب بٹلایا تھا تو امام نظر نہیں آتے مجھے، تو مولا آپ کہاں پر ہیں؟ دیکھنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، تو جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی نا، علامہ نقل صاحب نے ایسے ہی لکھا ہے اس روایت کو کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہاں جا کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ تو زہری نے آ کے کہا کہ مولا میں نے تو آپ کو صدر مجلس میں ممبر کے ساتھ بٹلایا تھا، آپ وہاں کیسے تشریف فرما ہو گئے؟ کہے زہری تو اس ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے فقط، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کیے ہیں، جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا، یہ ایک اور شباہت ہے دادی اور پوتے میں، بی بی فاطمہ زہرا میں اور سید الساجدین زین العابدین میں، کہ جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا تشریف لا چکی ہیں، میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہاں بیٹھوں اس مقام پر جہاں عزاداروں نے اپنی ایک روایت اور سنیے گا، اس سے بالکل شباہت کے ساتھ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ ان کے ایک صحابی کے گھر میں مجلس عزا تھی اور امام کی خدمت میں وہ آیا، امام نے کہا کہ میں آؤں گا، جب مجلس ہو گئی اسے لگا کہ امام نہیں آئے، اور پھر اگلے دن امام کے پاس پہنچ کے کہا کہ مولا میں تو آپ کا منتظر تھا تو آپ تشریف نہیں لائے، تو امام نے باقاعدہ جملہ کہا کہ تیرے گھر کے باہر ایک سفید کپڑا بچھا کے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اجلالن، تجلیل کرتے ہوئے اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ اب آپ تصور فرمائیں کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو کس نیت سے آنا چاہیے آپ کو؟ اول اور آخر نیت یہ ہونی چاہیے کہ زخمی قلب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پرسہ ہو جائے، اور یقین فرمائیے گا کہ سیدہ کے لیے پرسہ قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ قیامت میں بھی جاری رہے گا، کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی ایک ہاتھ میں عباس کے بازوؤں کو لے کر، ایک ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا لے کر، ہائے ہائے بات تمام ہو گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جب شہادت ہو چکی تو ایک اونٹنی تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ جس پر 35 مرتبہ کہتے ہیں 35 سال تک یا کتنے سالوں تک، کئی سالوں تک مسلسل امام نے حج کیا تھا، تو اس اونٹنی کے لیے امام وصیت کر کے گئے تھے، فرمایا تھا کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ کے لیے یہ کلام سنا، حدیث سنی ہے کہ جو جانور 7 مرتبہ عرفہ کے میدان میں پہنچ جائے وہ اللہ اسے جنت کے جانوروں میں شمار کرتا ہے، تو اسے بیابان میں چھوڑ نہیں دینا میرے مرنے کے بعد کہ درندے سے کھا لیں گے، اس کی حفاظت کرنا۔ اور وہ اونٹنی قبر سید سجاد پر بار بار آ کے اپنا سر مارتی تھی، ایک بین کرتی تھی، پھر سر مارتی تھی، پھر بین کرتی تھی، یہاں تک کہ 3 دن تک وہ یہ بین کرتی رہی اونٹنی، اور اس کے بعد دنیا سے چلی گئی، مر گئی وہ۔ اور امام محمد باقر نے اس کی حفاظت کے لیے اسے ایک زمین میں گڑھا کھود کر تاکہ اس کا گوشت بیابان میں جانور درندے نہ کھا لیں، کوئی اور نہ کھا لیں، امام نے اس کو محفوظ کر دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، ایک بے زبان جانور کی خدمت میں کہوں گا کہ اے اونٹنی، تیرا بھی مقدر ہے کہ سید سجاد نے تیرے لیے وصیت کی اور تیرا جنازہ بھی محفوظ رہا، لیکن جو خود سید سجاد کا باپ تھا، کربلا میں دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، سجاد دیکھتے رہے حسین کا لاشا پامال ہوتا، علی ابن الحسین کے سامنے ان کے بابا کا لاشا پامال ہو گیا۔ ایک اور جملہ آپ کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں تو میں کہنا چاہوں گا ایام عزا شب جمعہ بھی اپنے دل کو جتنا جوڑ سکیں، اونٹنی کے لیے اتنا احترام رکھا۔ آپ کو وہ روایت یاد آئے گی کہ ایسی ہی کسی اونٹ پر جب سکینہ بنت الحسین سوار تھی تو کیسے شقی نے دھکے دے کر بی بی سکینہ کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا تھا، اور حسین کا کٹا ہوا سر جو نیزے میں تھا وہ زمین میں گڑ گیا اور آگے نہیں بڑھتا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، بس بی بی کبھی سناؤں گا اس تفصیلی روایت کو، جب بی بی زینب گئی تو دیکھا آج بی بی فاطمہ سلام اللہ کا ذکر بار بار آ گیا، فضائل میں بھی مصائب میں بھی، دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے کہ جن کی گود میں سکینہ آرام، فرمایا کہ میں اپنے نانا رسول اللہ سے آپ کی شفاعت کرواؤں گی، اپنا تعارف کروائیے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا اگر میں اس پر رحم نہ کروں تو اور کون رحم کرے گا؟ کہا آپ کا لہجہ کچھ پہچانا ہوا لگتا ہے۔ بی بی نے کہا میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ بی بی سکینہ جب آئی تھی گریہ کرتے ہوئے تو یہ کتاب میں مقتل میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شقی پتہ ہے کیا کہتے تھے، کس نام سے خطاب کرتے تھے، میرا تو وجود کام جاتا ہے، میرا وجود کام جاتا ہے، لیکن چونکہ کتاب میں ہے، مصائب میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچے اس شدت مصائب۔ کہتے تھے اسکتی یا جاریہ، اے کنیز کی بیٹی چپ ہو جا، چپ ہو جا، بار بار یہ کہتے تھے۔
کبھی کہتے تھے کہ اے باغی کی بچی چپ ہو جا. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو 4 سال کی بچی ہے. بی بی زینب نے کہا دیکھ اس آخری جملہ کہتا ہوں کہ اسے میرے ساتھ بٹھا دے ورنہ یہ بچی پھر نہ کہیں گر جائے. نہیں تو شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی. شمر نے کہا کہ اب یہ بچی نہیں گر سکتی. اللہ جانے سکینہ کو کیسے پشت شتر سے باندھ دیا گیا. جب عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا ہے, ایک مرتبہ شام کی منزل آئی, رسیوں کو کھولا گیا, پشت سکینہ لہو لہان ہو چکی تھی. سکینہ نے گویا کربلا کے فرات کا رخ کر کے کہا چچا پانی نہیں چاہیے چچا, تو واپس آ جا. سکینہ تماچے کھاتی رہی. ہائے زائر العابدین دیکھتے رہے بہن کے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے بلند تر نعرہ صلوات امام زال العابدین.